رسول اللہ کبھی رہا ہوں زمانے میں آتی کے لیے کوئی ایسا انتظام ہو جائے کوئی ایسا کوئی ایسا انتظام ہو جائے کوئی ایسا رسول پہ اپنا رسول پہ اپنا سلام ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ماریہ خان، آپ کی ہوسٹ جہان میڈیا، اپنا دیسی ریڈیو اسٹیشن فرانکفرٹ جرمنی سے، اور آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کراچی پاکستان سے۔ آج ہمارے ساتھ اسپیکر موجود ہیں عالم دین یو کے سے، مفتی طاہر شاہ اویسی صاحب، سوشل ورکر ہمارے ساتھ ہیں آج نجم حسین، گیسٹ آج پھر سرپرائزنگ ہے تھوڑا سا، جیسے ہی ان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے اناؤنس کر دیں گے ہم۔ 12 تاریخ 5واں مہینہ 2020، 17ویں سحری کا ہم نے رکھا ہے ماں۔ ماں کا کوئی دن نہیں ہوتا، سارے دن ماں کے ہوتے ہیں۔ ماں کا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ جب تک ہمارے گیسٹ اور اسپیکر ٹچ میں آتے ہیں، ماں سے آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔
تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں موت کی آغوش میں، جب تک کہ سو جاتی ہے ماں۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں موت کی آغوش میں، جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، مانگتی ہی کچھ نہیں اپنے لیے اللہ سے، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں، اپنے بچوں کے لیے دامن کو پھیلاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں، جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ بہت بہت شکریہ دیکھنے سننے والوں کا، اور کافی لوگوں کی فرمائش تھی اس نعت کی، اس دعا کی، تو تھینک یو سو مچ اختر علی چشتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نجم ہمارے ساتھ موجود ہیں، نجم کو لیتے ہیں، اپنے پروگرام کا آگے بڑھاتے ہیں، اور میں ریپیٹ کر دیتی ہوں دیکھنے اور تمام ہی سننے والوں کو، آج 17ویں سحری 12 تاریخ 5 مئی 2020، دوسرا عشرہ۔ اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم دین مفتی طاہر شاہ اویسی صاحب، سوشل ورکر ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم حسین، اور ٹاپک ہے آج کا ہمارا ماں۔ تو نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نجم کو ویلکم کرتے ہیں۔
السلام علیکم نذران. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں بہت بہت کیسے شکریہ ہیں؟ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا آج پھر اپنے پروگرام میں آنے کا، اور بہت بہت شکر گزار ہوں میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کا، اور اس پلیٹ فارم کا جو کہ اپنا ریڈیو فرینک جرمنی سے یہ جو پیج موجود ہے. اور میں بھی سن رہا تھا آپ کا کلام، آپ بڑا اچھا کلام پڑھ رہی تھیں، اور آج کا ٹاپک بھی بڑا اچھا اور ڈیسنٹ ہے، جو کہ ریئلی ایک انسان کی زندگی میں معنی رکھتا ہے. ہر انسان کی بلکہ میں انسان کیا کہوں گا، میں کہوں گا ہر انسان اور چرند پرند جاندار کی زندگی میں بہت معنی رکھتا ہے، ایک مقام رکھتا ہے، کیونکہ انسان کا بنیاد اسی سے شروع ہوتی ہے اور زندگی اسی سے آگے بڑھتی ہے، اور یہ پہلی درسگاہ بھی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، جن کی ماں ہیں اور جن کی ماں دنیا سے جا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جن کی ماں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب کو اپنی ماؤں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، کیونکہ دنیا جہاں کی جو کنجی ہے، دنیا جہاں کی جو سکسیس کی کنجی ہے، وہ ہے ماں باپ، پیرنٹس ہیں، اور جس میں زیادہ اہم کردار ماں کا ہے. باپ بھی بہت فضیلت والا ہے، ہم خالی ماں کو ڈسکس کرتے ہیں، باپ کا ٹاپک بھی الگ دن رکھنا چاہیے. والد کا بھی ایک بہت زیادہ مقام ہے اس دنیا کے اندر. بے شک. ماں کا تو ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اگر بات کرنے کو دی جائے تو اس پہ تو کئی گھنٹے یا کئی وقت ہم وقف کر سکتے ہیں اس ڈسکشن کے اوپر. یہ کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے. اور شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے دعوت دی آج اتنے اچھے ٹاپک کے ساتھ. شکریہ آپ کا کہ آپ آتے ہیں اور میرے لیے پروگرام بھی ارینج کر کے دیتے ہیں، آرگنائز کر کے دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کے آنے کا. اور بالکل وجہ فرمایا، ماں کا تو ہر دن ہوتا ہے، ماں کا کوئی ایک دن نہیں ہوتا، لیکن بس کچھ نافرمان بچے ہمارے درمیان ہیں، ہم جیسے، مجھ جیسے، ان کو یاد دلانا پڑتا ہے ماں کا دن. بیسکلی ہم لوگوں کے اندر جو ہے نا بیسکلی جھجک زیادہ رہتی ہے. ہم لوگ جھجک زیادہ رہتی ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ سب اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں. ہم لوگ اپنی زندگی میں، نارمل زندگی میں جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ آج کل نارمل ٹرینڈ ہو گیا، اپنی گرل فرینڈس کو، اپنے فرینڈس کو محبت کا اظہار بڑے اچھے سے کر دیتے ہیں کہ بھائی میں تجھے بڑا پسند کرتا ہوں، یا میں تجھے بہت لائک کرتا ہوں، واٹ ایور. بٹ ہم جب اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں یا اپنی فیملی بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں ان سے اظہار کرنا نہیں آتا. میں کتنے بھی مجھے اس وقت لوگ دیکھ رہے ہوں گے، میں ان سب سے اگر پوچھوں گا کہ ان میں سے کتنے لوگوں نے لاسٹ ٹائم اپنی والدہ کو حق کیا ہوگا، یا ان کے ہاتھ چومے ہوں گے یا پاؤں چومے ہوں گے بے وجہ. ضروری نہیں کوئی وجہ ہو، کوئی لڑائی کے بعد کوئی صلح ہوتی ہو تو پھر آپ نے تو نہیں، بے وجہ کس نے کیا. اگر آپ یہ لوگوں سے پوچھیں گے تو بہت سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے، شرمندگی فیل کریں گے، شرم محسوس کریں گے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنا چاہیے، اور اس کا جو شروعات ہے اپنی ماں سے لینا چاہیے. ہمیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بات کے اپنی والدہ کو گلے لگانا چاہیے، پیار کرنا چاہیے، اور ان کو حق کرنا چاہیے. اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کو حق کرنا چاہیے. ہم بہت سارے آپس میں بہن بھائی ہمارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری ان سے بات چیت اچھی نہیں رہتی ہے، جس کو دیکھ کے ماں تکلیف میں آتی ہے، کیونکہ ماں کے لیے سارے بچے برابر ہوتے ہیں، ان کی خوشی کے لیے ہمیں یہاں چاہیے. میں آپ کو تھوڑا سا، بالکل نجم، میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گی. ٹاپک ماں کا رکھنے کا میرا، نجم آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی پہلی بات. جی میں آپ کو دوسرا سن رہا میں ہوں، آپ کو یہاں پہ سن رہا تھوڑا ہوں. سا تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گی، کیونکہ ہم یہاں صرف ماں، اپنی ماں کو ڈسکس نہیں کر رہے. ہم ماں ساس کے روپ میں بھی ہوتی ہے، ماں دوست کی ماں کے روپ میں بھی ہوتی ہے، ماں بڑی بہن کے روپ میں بھی ہوتی ہے، ماں بڑی نند کی صورت میں بھی ہوتی ہے. تو ماں کے تو بہت سارے نام ہیں، بہت سارے کردار ہیں. یہاں میرا مقصد صرف اپنی ماں کو، اپنی بلڈ ریلیشن کو ڈسکس کرنا نہیں ہے. میں آج ساسو ماں کو بھی اس ٹاپک کا حصہ بنانا چاہوں گی، کہ بہت سارے لوگ جن کو قدر نہیں ہے اپنے ہسبینڈ کی مدر کی، اور خدارا جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی دی ہے اور مختصر سی زندگی ان کی بچی ہوگی،
آپ کی لائف. کوشش کریں اس پروگرام کے حوالے سے اچھا میسج جائے اور کوشش کریں کہ ان کی خدمت کریں, ان کا دل جیتیں, ان کے بیٹوں سے ان ماؤں کو جدا نہ کریں, کیونکہ ہمارا ایز اے لیڈی پہلا ہمارا حربہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جانے کے بعد سب سے پہلے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا ہسبینڈ ہمارے ہاتھ میں آ جائے اور ماں اور اس کے گھر والے چھوٹ جائیں یا پیچھے رہ جائیں. بیسکلی تو یہ ایک میں الگ یہاں پہ ٹاپک صرف ہے کہ اپنی ماں ڈسکس نہیں کر رہی ہوں. نہیں, الگ یہ ٹاپک آپ نے نہیں ہے نجم, بڑا یہ الگ زبردست ٹاپک گفتگو نہیں, چھیڑا ہے آپ نے. نہیں دیٹس گڈ, نہیں دیٹس یہ گڈ. الگ ٹاپک اگر نہیں ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا, اسی طرح بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے. اب وہ بہو کے روپ میں آئے یا آپ کی اپنی بیٹی, تو جب وہ آپ ایک ارمان ہوتے ہیں ماں کے, ایک خواہش ہوتی ہے, بڑا ٹائم سے مائیں پریپیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں اپنے مائنڈ کو کہ میری بہو آئے گی. بڑے ٹائم سے ماں پریپیئر کرنا شروع کر دیتی ہے اپنے مائنڈ کو کہ میری بیٹی بیاہ کے کہیں جائے گی, چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی. اور ہم اس گھر میں جانے کے بعد کیا فساد اور کیا حالات کریٹ کرتے ہیں. ماں کو ڈسکس کرنا بہت آسان ہے, میں اپنی ماں کو ڈسکس کروں نا بہت آسان ہے. امی جی ناراض ہوئی, بیٹی جی نے جا کے منا لیا, پیر پڑے, پیروں پہ پیار کیا, اچھی سی پسند کی ڈش بنائی, گاڑی میں بٹھایا, آئس کریم کھلا کے لے آئے, کولڈ ڈرنک پلا کے لے آئے. اپنی ماں کو منانا بہت آسان ہے اور وہ مان بھی جاتی ہے, کیونکہ وہ اس کو پتا ہے کہ اس سے آگے میری دنیا ہے ہی نہیں. لیکن یہاں میں ان ساری ماؤں کی بات کر رہی ہوں جہاں میں ہم بیاہ اس کے جو گفتگو کے ہمارا لیے گھر اس گفتگو کے لیے آپ سے 5 منٹ جو ہے نا 3 منٹ آپ کے لوں گا, اور 3 منٹ میں اس پہ بریفلی بات کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک اچھا ٹاپک چھیڑا ہے. دراصل پہلے تو ہم بات کرتے ہیں والدہ کی اپنی, جو کہ میں نے اس کا پہلے میسج دے دیا اور اس پہ انشاءاللہ ڈسکس بھی کرتے رہیں گے. پھر آئے گی سانس کے اوپر بات. آپ نے بات کی کہ سانس کو اپنا سمجھنا چاہیے, سانس کی ساری بات بالکل ٹھیک ہے, بجا ہے. لائف کے اندر جو ہے نا گیو اینڈ ٹیک کے معاملات ہوتے ہیں. مسئلہ میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب دو لڑکا لڑکی آپس میں شادی کرتے ہیں تو لڑکے کو چاہیے کہ وہ لڑکی کی والدہ کی رسپیکٹ کرے اور لڑکی کو چاہیے کہ وہ اس کی والدہ کی رسپیکٹ کرے, اور دونوں کو چاہیے ایک دوسرے کے گھر کو اور اپنے گھر کو جو ہے وہ لوگ اپنے گھر والوں کی عزت کروائیں. پہلی بات, کیونکہ دیکھیں جو لڑکی کی والدہ ہوتی ہے نا, عورت بیسیکلی اپنے بیٹے کو لے کے انسیکیور ہو جاتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے بیٹے کی. ایک فطری عمل ہے, یہ عمل آج سے نہیں, یہ بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ایک عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کر پاتی ہے, یہ ایک کیمسٹری ہے, ایک دنیا کی کیمسٹری ہے. جب ایک بہو گھر پہ آتی ہے اور ماں تھوڑی انسیکیور بھی ہو جاتی ہے تو بہو کو چاہیے کہ اس کو سیکیور فیل کروائے. اس میں بیٹے کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے سارے ریلیشن کو مینٹین کرنے میں. سب سے زیادہ ریلیشن جو کردار ہوتا ہے بیٹے کا ہوتا ہے. اس کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ ماں سے بیوی کی عزت کیسے کروانی ہے, بیوی سے ماں کی عزت کیسے کروانی ہے. ہم میں ماں باپ نہیں مل سکتے دوبارہ, چاہے ہم شادی دوبارہ کر سکتے ہیں, بچے دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں, لیکن ماں باپ نہیں مل سکتے. بٹ آنے والی لڑکی بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے, اور ہم جو کریں گے, اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے, اس جملے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو دکھ پہنچائیں. نہیں, اس جملے کا مطلب ہے کہ آج اگر ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کرتے ہیں, شوہر بن کے, ساس بن کے, سسر بن کے, تو وہ آنے والی زندگی میں ہمارے اوپر بھی گھوم کے آئے گا. اور جہاں تک بات رہی جو لڑکیاں آتی ہیں ان کو بہت زیادہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کو بھی کل کو سانس بننا ہے. کیونکہ جس ایج میں وہ آتی ہیں وہ اس ایج میں وہ انرجیٹک ہوتی ہیں, بہت سوچ سمجھ والی ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ نے بات کہی. بٹ جو عورت جس نے اپنے بیٹے کو بڑا کر چکی ہوتی ہے اور وہ اس ایج میں پہنچ چکی ہوتی ہے, اس کی سوچنے کی ساخت کم ہو چکی ہوتی ہے, تو بہت سارا سیکریفائس ینگ ایج والی عورت کو کرنا پڑتا ہے جو کہ بہو ہوتی, اور اس کو سمجھنا پڑتا ہے. ساتھ ساتھ بیٹے کو اپنی بیوی کی قربانیوں کا ریورٹ دینا چاہیے, طریقے سے ریورٹ دینا چاہیے. اس کا ریورٹ اس کے جذبات کے ساتھ دینا چاہیے, اس کے ساتھ کیمسٹری کے ساتھ دینا چاہیے, اس کے ساتھ باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دینا چاہیے. بٹ میں آف آپ کورس سے آپ کی بات میں آپ کی بات کو تھوڑا سا میں کاٹوں گی یہ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسی کی بھی ماں ہو, چاہے وہ میری ماں ہو, چاہے میرے دوست کی ماں ہو, چاہے وہ کسی بہو کے لیے اس کے شوہر کی ماں ہو, ہر ماں کا ادب کرنا,
ہمارا فرض ہے، کیونکہ ایک ماں بہت ہی تکلیف سے ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ جو روحانی طور پہ بہت سارے ایسی طاقتیں دے دیتے ہیں کہ اس کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے. تو وہ کسی کی ماں ہو، ہمیں چاہیے اس کا عزت کرنی چاہیے. میں دوبارہ آپ کے جواب سے یہ سوال نکلا کہ انسیکیور فیل کرتی ہے ماں بہو کے آنے کے بعد انسیکیور وائی؟ دیکھو یہ ایک فطری عمل ہے. یہ ایک دیکھیں فطری عمل ہے. بہو کے لیے تو تھوڑا سا آ کے یہاں پہ وہ ڈر وجہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کے پاس 3 ورڈز ہیں اس کے لیے. لیکن ماں کو ایٹ لیسٹ یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ مجھے تو یہ 3 الفاظ نہیں مل سکتے نا. انسیکیور کس کو فیل کرنا چاہیے، بہو کو یا ماں کو؟ دیکھیں انسیکیور ان سینس میں کہ عورت کی کیمسٹری ہے، جو بہو بن کے آتی ہے وہ بھی کل کو وہی ریئیکشن کرے گی کل جب وہ سانس بن جائے گی. یہ نارمل میں آپ کی کیمسٹری ہے. یہی بات کاپی پیسٹ کری ہوں، وہی ریئیکشن کرے گی. میری ساس نے میرے ساتھ اگر اچھا برتاؤ کر کے گئی تو میں بھی وہی ریئیکشن اپنے بہو کے ساتھ کروں گی. تو یہ تو پیڑھی در پیڑھی آپ نے کہا چل رہا ہے، تو پیڑھی در پیڑھی یہ اس طرح سے بھی تو چلا سکتے ہیں نا ہم کہ ہمیں اچھا رسپانس ملے تو ہم آگے اچھا رسپانس دیں. اوبیسلی مجھے اچھا رسپانس ملا میری ساس کی طرف سے، میرے سسرال کی طرف سے، تو میں آج بیٹھی نہیں ہوں نا فار ایگزامپل. تو میں آگے بیسکلی ہر گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے. میں ایک ایڈوائز کروں گا آج اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے تمام ان لڑکیوں کو جو کہ میرا پروگرام دیکھیں گی اور دیکھیں گی آگے چل کے، کہ آج کل کے ماحول میں اور آج کل کی جو انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا، جیسے کہ ڈرامے آ رہے ہیں، جیسے کہ باتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ گوسپس ہوتی ہیں. میں نے برا نہیں مانی کہ خواتین سے میں بہت عزت کرتا ہوں، عورت کی بہت عزت کرتا ہوں، چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو یا فرینڈ ہو یا میری آفس کی کلیگ ہو، میں سب کی بہت عزت کرتا ہوں. لیکن میں ایک بات کہوں گا، میں نے محسوس کیا جہاں پہ 2 سے 3 عورتیں بیٹھتی ہیں وہاں پہ تیسرے کا گھر اجڑ رہا ہوتا ہے. میں نہیں محسوس کیا، تبھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ ساخت میں دی آپ ہے. کی بات کو غلط ثابت کرتی ہوں، میں آپ کی بات کو غلط ثابت کرتی ہوں. میرے پاس میرے اپنے پیج پہ بیسکلی میں آپ 1000 کی مثال ممبرز نہیں ہیں. دے رہا، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، میں اپنا ایک آبزرویشن بتا رہا ہوں زیادہ پرسنٹیج کے خلاف. ایسا ہے میں بھی یہ میں کہہ رہا چلے میرے لینے 65% ملے، میں عورتوں کو نشانہ لے رہا ہوں، اس میں 35 کو چھوڑا ہوں میں. ہے تو بھی میں کیا میرا میسج کیا ہے؟ میرا میسج یہ کہ بھائی جن کی شادیاں ہو جائیں نا، ان کو میں ایک ایڈوائز کروں گا، 1.5 سے 2 سال تک اپنے گھر پہ کالنگ بند کر دیں اور اپنے گھر پہ ملنے کے جو معاملات ہیں نا ان کو کم کر دیں. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ سگی ماں کی بیٹی بھی اپنی بیٹی کا گھر بگاڑنے میں تھوڑا ہاتھ ڈال دیتی ہے. یہ میں جنرلائز بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ایسا نہیں کہ میری زندگی سے مراحل گزرے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کی نگاہ سے میں اپنے معاملات بڑے ایکسٹرا اچھی طریقے سے چلائے. کنٹریبیوشن جو ہوتا ہے نا، ایکسٹرا کنٹریبیوشن بلا وجہ کی 24 گھنٹے کی کالز، اور یوں تمہیں نہیں کرنا تھا، یوں تمہیں کرنا چاہیے تھا، یوں تم ایسا نہیں کرو، اور تمہیں تو یوں جواب دے دینا چاہیے تھا. یہ چیزیں گھر بگاڑتی ہیں. ایگزیکٹلی میں تمہاری بات سے بالکل روکے کروں گی. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ خدارا جو بھی پیرنٹس، جو بھی مدرس یہاں پہ دیکھ رہی ہیں، ہو سکتا ہے بہت ساری خلاف ہو جائیں اس ویڈیو کے بعد، اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد میرے ہی خلاف ہو جائیں. لیکن میں اپنے پیج پہ بھی ہمیشہ ایک بات بولتی ہوں کہ دیکھو میں نے اپنے آپ کو نا، میں اگر ایگزامپل کوئی بندہ دیتا ہے نا تو پہلے وہ اپنے آپ سے اسٹارٹ لیتا ہے کہ میں کیا ہوں. تو میں اگر اپنی مثال دوں نا تو میں نے ان ساری چیزوں میں، ایکٹیویٹیز میں، ادر ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو اس لیے الجھا کے رکھا کیونکہ مجھے یہ بالکل پسند نہیں آتا کہ میری نند نے یہ کیا، تمہاری نند نے یہ کیا، میری ساس نے یہ کیا، تمہاری ساس نے کیا کیا. وہ بھائی ان ٹاپک سے، ان ساری سچویشن سے باہر آؤ، اچھا میسیج دو اپنی آنے والی نسل کو، اچھا ایک موٹیویشن اسپیکر بنو اپنی اولاد کے سامنے کہ یار وہ ساری چیزیں پہلے ہوا کرتی تھیں، پہلے آپ کے زمانے میں تھیں، وہ باتیں 25 سال 30 سال پرانی آپ جھیل چکے ہو. اب ہم ہیں نیو جنریشن، اب تبدیلی لا کے دکھاؤ. تو یہ تو ایک بہت الگ یہ ایک الگ ٹاپک چلے آئے گا، اور اس ٹاپک پہ بہت لمبی گفتگو ہے. میرا اس پہ ایک بہت اچھا سوچ اور وچار ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. میرا اس پہ ایک بہت اچھا سوچ اور وچار ہے. میں بہت اچھے سے مطلب اس ٹاپک پہ سوچ چکا ہوں. کنٹرول ہے میرا اس ٹاپک کے اوپر. ہاں نا، جب ہم اس وقت ماں کو ڈسکس کر رہے ہیں نا، تو سب سے بہترین جو آپ کی طرزگاہ ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے. اگر میں اپنی ساس سے بدتمیزی کرتی ہوں، اپنی نندوں سے لڑتی ہوں، آستینہ چڑھاتی ہوں، اپنی جیٹھانی کی بے عزتی کرتی ہوں، میرے بچوں پہ کیا امپیکٹ جاتا ہے، میرے بچوں پہ کیا میسج جائے گا؟ کل کو وہ بھی میری دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ
سارے پھڈوں کی جو وجہ ہے نا، سارے پھڈوں کی جو بنیاد ہے، سارے پھڈوں کی بنیاد ہے اپنی بات بنوانا. اپنی بات بنوانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. یا تو انسان چیختا ہے، غصہ کرتا ہے پروف کرنے کے لیے کہ آئی ایم رائٹ. دوسرا طریقہ ہوتا ہے جب آپ کو چیخنا ہے، پروف ہی کرنا ہے نا، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے کردار سے پروف کرے کسی. اور جو کردار سے پروف کیا ہوا ہوتا ہے نا، وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے. اس پہ آپ سامنے والے پہ چھاپ ڈال دیتے ہیں، آپ اس پہ اپنی چھاپ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں، میں اپنے دوست کی مثال دوں گا، جس کا نام نہیں ہائی لائٹ کروں گا. وہ میرے پاس آیا کہنا کہ یار میری گھر میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. شاہ صاحب آ گئے، ان کو لے لیں لائف پہ، بری بات ہے. بالکل شاہ صاحب کو لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سرکار. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے آج ٹاپک رکھا ہوا ہے، اور آپس میں آپ دونوں بڑے اچھے انداز سے نوک جھوک بھی فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ تھوڑی سی 1-2 منٹ کی نوک جھوک میں نے سنی ہے اور بڑا اچھا ہے. یہ ہے کہ میں یہ مجھ سے چھوٹا ہے اور اچھا جی، بھائی بھی بول میں آپ سب سے چھوٹا ہوں، میں آپ سب سے ہر لحاظ سے چھوٹا ہوں. میں صرف میں اس کو تھوڑا سا ابتدا سے لے کے چلنا چاہتا ہوں. آج آپ نے بڑا اچھا ٹاپک چوز کیا ہے، ماں کے لفظ. جی شاہ جی سرکار آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ضرور. ہیلو ہیلو ہیلو. وہیں سے کچھ ایشوز ہیں، آئی تھنک وہیں سے ایشوز تھے. بس سرکار آج آ گئے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم ٹائم پہ قابو رکھ پائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم بیک سرکار. جی ویلکم بیک. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑا اچھا موضوع آپ نے رکھا کہ ماں کا جو ہے نا وہ لفظ ہی بڑا پیارا ہے. میں تھوڑا سا جو ہے نا اس کو قرآن سے دیکھوں گا، حدیث سے دیکھوں گا، اور ساتھ ساتھ میں سبحان اللہ. موجودہ دور کے حوالے سے اور انسانیت کی ابتدا بھی جو ہے نا وہ کس انداز سے ہوئی. اصل میں جو ہم ماں کہتے ہیں نا، ہم ماں کے اوریجن میں جائیں، اس کے ابتدائیے میں جائیں کہ ماں کا لفظ کی ابتدا کیا ہے. عربی زبان میں کا لفظ جو ہے نا الف اور میم، جیسے قرآن نے کہا کہ الکتاب، مکہ کو کہا القرآ، اور اسی طرح یعنی یہ جو ہے نا کا لفظ استعمال. کا معنی ہے اصل میں علامہ راغب اصفہانی نے المفردات میں لکھا، اور ڈاکٹر لوئس مالوف نے المنجد میں لکھا، مختلف کتابوں کے. اب میں لمبے حوالوں میں نہیں جاتا، شارٹ بات کرتا ہوں. کہتے ہیں اصل کو، کہتے ہیں اصل کو. تو انسان جتنے بھی ہیں وہ ان کی اصل یعنی سب سے پہلے جو دنیا میں تشریف لائے وہ تو آدم علیہ السلام ہے. لیکن آدم علیہ السلام کی پسلی سے جو روایات میں ہمیں ملتا ہے، پسلی سے جو ہے نا ڈاکٹر ڈارون کا نظریہ میں نہیں پیش کر رہا، نہ ہی انڈیپینڈنٹ لا آف سیگریگیشن یا انڈیپینڈنٹ اسارمنٹ کے حوالے سے. میں وہ بایولوجی میں نہیں جاتا کہ وہ کہتے ہیں بندروں سے ہم انسان بن گئے. نہیں، میں الحمدللہ ہم انسان ہیں، ہمیں انسانیت کے جو ہے نا تاج ہمیں پہنا کر ہی اور اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، اور ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام اور ان سے ان کے جسم کا وجود. تو عورت اصل میں مرد کے جسم کا حصہ ہے، وجود ہے، وجود کا ایک حصہ ہے. تو اب وجود کو وجود کے ساتھ جو ہے نا لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یہ پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں. چاہے وہ ساس کا رشتہ ہو، چاہے بہو کا رشتہ ہو، چاہے وہ جو ہے نا بہن کا ہو، چاہے وہ بیٹی کا ہو، چاہے وہ جتنے بھی رشتے آپ گنتے جائیں گے، بھتیجی ہو، پھوپھی ہو، چاچی ہو، مامی ہو، جی تائی ہو، جتنی بھی رشتے ہیں، یہ سارے رشتے پیار محبت کے ہیں. اصل میں جس طرف آپ جس ٹاپک کو آپ لے کے چل رہے تھے، بالکل اچھا ہے کہ ایوری پکچر ہیو ٹو سائڈز، اور دو چیزیں ہیں، تصویر کے دو رخ ہیں، نیگیٹو پازیٹیو. میں تھوڑا سا پازیٹیو پہ جاتا ہوں. آپ اچھا کر رہے ہیں، نیگیٹو بھی سامنے آنا چاہیے تاکہ نیگیٹو پازیٹیو مل کر لائٹ روشن ہوگی نا، تو روشنی صحیح سامنے آئے گی.
تو آپ اس پر رہے, میں پازیٹو پہ جاتا ہوں. آپ کھل کے جو بھی بات آپ نے کرنی ہے کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ بیچ بیچ میں کہیں کہیں مجھے موقع ملے گا تو میں بھی چھوٹا ہو کے نا کود جاؤں گا, بیچ میں چھلانگ لگا دوں گا ایک. تو بہرحال بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز سے آپ جو ہے نا وہ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. تو اصل جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام سے ہے, پھر حضرت حوا علیہ السلام سے ہے, سلام اللہ علیہ سے. تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہم دیکھیں تو زمین بھی جو ہے نا یہ بھی کیا کہتے ہیں, وہ سندھی میں کہتے ہیں نا ماں دھرتی, یہ آپ زیادہ تر یہ کراچی کے لوگ زیادہ جانتے ہیں بہتر. تو یہ ماں کیوں کہتے ہیں زمین کو, کہ اصل میں ہماری پیدائش جو ہے نا یہ ہم حواس سے جو یہ ہمارے جو کام کرتے ہیں حواس, اس مٹی کے اوپر رہ کر مٹی کی ہی صورت میں کام کر رہے ہیں. تو جو ہی ہمارے جو ایئر پریشر ہمارے کانوں سے ہٹ جائے نا, تو یعنی جس کو ہم بلڈ پریشر کہتے ہیں, اگر یہ ہم فضا میں چلے جائیں یا ہم خلا میں چلے جائیں تو ہمیں آواز نہیں سنائی دے گی بھلے قریب بھی کھڑے ہوں. کیا وجہ ہے کہ اس زمین سے جتنا بھی یہ جو کشش ثقل ہے, یہ اصل میں کشش ثقل وغیرہ نہیں ہے, یہ فورس آف گریویٹی یہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں یہ وہ ماں ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے. دیکھیں ہم خاص کر مسلمان جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہمیں کھود کے کہاں دفنایا جاتا ہے, بلکہ ماں کی آغوش میں دیا جاتا ہے. یہ ماں ہے ہماری. تو ماں کا لفظ بہت پیارا ہے, اور میں تو ماں کا, آپ کو اپنی بات پتا, مجھے اور کسی کا نہیں پتا, میں تو ماں کا ایسا دیوانہ ہوں کہ میرے دشمنوں کو بھی, میرے سجنوں کو بھی, میرے غیروں کو بھی, میرے اپنوں کو بھی پتا تھا اس سے طاہر شاہ سے اگر کوئی بات منوانی ہے نا, ماں جی کہہ دیں گی بس یہ گیا وہاں, پھر یہ اس نے نہیں گردن اٹھانی اوپر. تو یہ الحمدللہ, بلکہ میرے جو بھتیجے ہیں ان کو پتہ ہے, جب بھی میں جاتا تھا میں کہتا تھا بدلے دی گج مایا, ماں جی تسا نواز کرنا پہ ہی میرا ہویا حج مایا. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے, حدیث ہے کہ ماں کے اور باپ کے چہرے پر ایک محبت کی نظر ڈالنا حج مبرور و مقبول کا ثواب ہے. اور آج ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عفیفہ عتیقہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وہ یوم مبارک ہے. اس حوالے سے یہ ایک اچھا موضوع آپ نے رکھا ہے. اور ماں صرف ماں نہیں, ماں جو ہے یہ ہر روپ میں ہوتی ہے. میرے ایک دوست ہیں, میمن دوست ہیں, جنید بھائی, یہیں کراچی میں ہوتے ہیں بولٹن میں. ان کا ایک مجھے جملہ بڑا اچھا لگتا ہے, ان کی ماشاءاللہ 2-3 بیٹیاں ہیں, وہ بیٹی کو ماں کہہ کے پکارتے ہیں. تو ظاہر ہے میرے ساتھ ان کی دوستی بھی ہے, میں نے ایک دن اس سے بات کی نا, تو پھر مجھے یہ نظریہ سمجھ آیا کہ یہ اس کی محبت کتنی ہے اور کتنا پیار ہے یہ. تو یہ آپ کو اپنے گھروں کے اندر جو ہے نا, بلکہ میں نے اس دن بھی اپنے جو میں رمضان کے پروگرام لائیو ٹرانسمیشن کرتا ہوں اس میں نے ماں کے حوالے سے کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر گھر میں جو ہے نا جنت بانٹی ہے. الجنت تحت اقدام امہات, ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا حضور نے, اوپر نہیں رکھا. ایک فوق ہے ایک تخت ہے. تو فرمایا کہ بھائی جنت جو ہے نا وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو وہ بڑے سعادت مند لوگ ہیں, سعادت مند اولاد ہے وہ, جو اپنے والدین کی قدر کرتی ہے زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی کرتی ہے. تو یہ جو نوک جھوک ہے, یہ ساس بہو کا, ساس بھی کبھی بہو تھی, یہ جھگڑے, یہ سارے یہ چیزیں بھی محبت کی نشانیاں ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, جس گھر میں جو ہے نا چائے بنتی ہے, پرچ پیالی رکھتی, تھوڑی بہت آواز آ جاتی ہے, لیکن یہ آواز جب ایٹم بم کے دھماکے میں چلی جائے گی تو پھر سکون غارت ہو جائے گا, پھر امن نہیں رہے گا, پھر پیار نہیں رہے گا. بات کاٹ رہی ہوں, آپ کی بات بہت معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن آپ ہی لوگ تو ہمیں سکھاتے ہیں کہ گھر کی آوازیں باہر نہیں جانی چاہیے. جب یہ آوازیں باہر جانے لگتی ہیں تو پھر شور بن جاتی ہیں نا, اس کو کس طرح سے میں نے ابھی مثال جو پرچ پیالی کی دی تھی, میرے خیال سے اس کی آواز باہر کیا, اس کی وہ ڈرائنگ روم میں ہی رہے گی, باہر نہیں جائے گی. پرچ پیالی سے پڑ جاتی ہیں نا آوازیں کبھی کبھی, اس کو سمجھنا اور اس کو سمجھانا چاہ رہی تھی. بیسکلی یہ میں پازیٹیو, یہ قطع کلامی معاف آپ دونوں کی, بیسکلی یہ دونوں طرف سے جو ہے نا جب کول ہو جاتا ہے نا معاملہ, اور ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, یقین جانے میں خود باپ بھی ہوں, شوہر بھی ہوں, بھتیجا بھی ہوں, ماموں بھی ہوں, چاچو بھی ہوں, سارے رشتے ہیں میرے پاس بھی. مجھے پتا ہے, میں تو اس تجربے, نجم بھائی کے بھی اچھے خاصے تجربات ہیں, آپ کے بھی ہے ماشاءاللہ, یہ ہمیں ان تجربات سے گزرے ہوئے ہیں. یہ جب معاملہ کول ہوتا ہے تو سمجھ آتی ہے, اور نہیں یہ تو ویسے ہی ہمارے نفس کی شرارت تھی, شیطان نے ویسے ہی کر دیا, بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ دیکھیں نا, پہلا جو حابیل و قابیل کا وہ جو قتل کا معاملہ ہوا, تو پہلا ہی وہ صرف کیا ہوا کہ شیطان کی اس شرارت کی وجہ سے, وگرنہ یقین جانے میں ایسی نندوں کو, ایسی بھابھیوں کو, ایسے نورانی گھر بھی جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ جن کے اندر ایسا محبت اور پیار ہے کہ وہ ان کو آپ مثالی خاندان کہہ سکتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہم تھوڑے سے مثالی خاندانوں کا ذکر کریں اور ان کا کہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے گھروں کی آواز باہر جاتی ہے
تو اللہ اور اس کے رسول کی جاتی ہے، باہر آواز جاتی ہے تو قرآن پاک کی تفسیر کی جاتی ہے. اس کے لیے میری اپنی ماں بھی الحمدللہ ایسی، الحمدللہ انہوں نے تقریباً کم و بیش عمر کی 50 جو بہاریں گزاری، اس میں 50 سال جو شادی ہونے کے بعد آئیں، تو اس میں انہوں نے جو کام کیا، کوئی ان کی جو ہے نا وہ نن یا ان کی ساتھ میں وہ ایک تو درانی جٹھانی، مجھے تو رشتوں کا بھی خاص وہ یہ بڑے کمپلیکیٹڈ سے رشتے ہوتے ہیں، ان کا اتنا وہ نہیں ہوں، لیکن وہ بھی سب تعریف کرتے ہیں کہ واقعی ایسی ایک عورت بھی ہے کہ جس سے کسی کی کبھی انہوں نے غیبت نہیں کی. ابھی یہ جو بات کر رہے تھے نا نجم بھائی، ان کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جب وہ بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ویسے ایک لطیفہ سا بھی ہے، اس کو سیریس نہ لیجئے گا، دل پہ نہ لے جائیے گا، کہ وہ انہوں نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بتاؤ. انہوں نے کہا بھائی 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ خاموش تھی. یہ وہی میں پھر کہوں گا 65% کے لیے 35% کے لیے نہیں ہے، پرسنٹیج میں تبھی دے کے کور کروں اس چیز کو کہ تمام عورتیں سے برا نہ منائیں. اور میں اس ٹاپک میں صرف اتنی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ صوفیزم کا ہماری زندگی میں ہونا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آج یہ وہ گھرانہ ہے اور جو شخصیت موجود ہے ہمارے ساتھ انگلینڈ سے، انہی گھرانے کی وجہ سے آج میرے گھر میں، میرے خود کے گھر میں ماں باپ کی عزت، ان کی عزت اور رتبے کا سبق سکھایا گیا، سبق شروع سے سکھایا گیا. ہمیں کوئی بھی وظیفہ دینے سے پہلے ایک ہی بات سمجھائی گئی، ماں کا ادب کرو، باپ کا ادب کرو. حالانکہ کچھ فیصلے ایسے تھے جو میں بہت اگریسو ہو جاتا تھا کہ میں ایک پریکٹیکل لڑکا ہوں، میں ایک پریکٹیکل اپنے آپ کی مثال سے دیتا ہوں، میں دنیا کا سب سے زیادہ برا انسان ہوں، میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں، میں اپنے حق کے لیے لڑتا ہوں، اپنے ماں باپ سے لڑتا ہوں، نہیں مجھے ایسا کرنا تھا، مجھے ویسا کرنا تھا. امی نے اٹھا کے شاداب کو کال کرنی، شاداب نے فون کرنا، سونے جو ماں باپ کہہ رہے ہیں نا وہی کرو. اور خدا کی قسم میں نے جو چیزیں اپنے ماں باپ کے لیے چھوڑی ہیں مرشد کے کہے ہوئے تجربے کے مطابق، میں آج سب میں کامیاب ہوں الحمدللہ. تو ماں باپ تو بڑی پیاری چیز ہوتی ہیں. میں وہ ٹاپک کو وہاں پہ کنٹینیو کیا ہوا تھا لڑکی کو لے کے کہ میں اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کروں گا. میں تمام لڑکیوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لڑائی کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے غصہ اور ایک ہوتا ہے اپنے کردار سے منوانا. تو جو اپنے کردار سے جو شخص اپنے آپ کو منواتا ہے اس کی عزت زندگی بھر کامیاب رہتی ہے. آج کل کی موسٹلی لڑکیاں اگریسو ہو گئی جو کہ بولتی ہیں، لڑتی ہیں، چیختی ہیں اور اپنی گھر کے سسرال کے ماحول کو خراب کرتی ہیں. تو میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہیں کہ شادی ہونے کے بعد خدا رہا 2 سال تک اپنے گھر کے رابطے سے دور رہیں اور اپنے گھر کی آواز اور اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھیں. ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے شوہر ہیں وہ ان کو ریورٹ میں ان کا خیال رکھیں، ان کی قربانیوں کا احساس شوہر کو کرنا چاہیے. نجم یہ تو ٹاپک ابھی ختم ہو گیا. ہاں نہیں، یہ تو آپ کا اوپینین ہے نا کہ ماں باپ سے دور رہیں، لیکن کچھ سسرال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دور نہیں رہے، گفتگو کو کم کر دیں. میری بات تو سنیں. لیکن کچھ سسرال ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہر دوسرے دن اٹھا کے بہوؤں کو میکے پٹک دیتے ہیں. ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان سے کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا؟ آپ جائیں، بالکل گھر جائیں، اپنے گھر جائیں، جا کے بیٹھیں. جانا الگ بات ہے، خوشی میں جانا، خوشی میں میکے آنا اچھی بات ہے، لیکن جب سسرال اور شوہر اگر اٹھا کے ہر دوسرے دن ماں باپ کیا پٹک دے، اس کا کیا کرو گے؟ یہ ایک زندگی کا ایک بہت گہرا ٹاپک ہے. ہم سرکار سے موجود ہیں. بات سنے کدی تے پیکے جانی بیگم، ہم نے بٹھا رہا ہے آپ کو معاملے سالو کرنے کے لیے یار. بات سنے کدی تے پیکے جانی بیگم، کدی تے مگروں لے نہیں بیگم. وہ یہ بات یہ ہے کہ یہ دنیا کا اللہ دیکھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت سیدہ حوا کی کیوں ضرورت آئی. میں اب سنجیدہ بات کر رہا ہوں، پہلے میں تھوڑا سا لائٹ موڈ میں تھا تاکہ بالکل یہ نہ سمجھے جی کہ بالکل ہی جو نا خشک موضوع پہ ہم جو نا وہ صرف ماں کو عظمت کے حوالے سے ہی یا ماں کے یا ساس کے روپ میں یا دیگر کسی اس میں ہوں. دیکھیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اس دنیا میں پہلے بشر ہیں اور ابو البشر ہیں، ساری کائنات کے انسانوں کے باپ ہیں، وہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بھی. تو ان کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ماں ایک ایسا حسین رشتہ ہے جو باپ کے ساتھ ہو یا بچوں کے ساتھ ہو یا بچیوں کے ساتھ ہو یا بہو کے ساتھ ہو. یہ ایک ایسا پیارا رشتہ ہے کہ ماں ان ساری چیزوں سے جس سے ایک بہو، ایک بیٹی گزر کر جائے گی، وہ اس سے گزر کر اس سٹیج تک پہنچ چکی ہوتی ہے. اب یہ ماں کا ساس، یعنی میں ساس کو سانس کہتا ہوں،
یعنی وہ اگر نہ ہو تو ہماری زندگی ختم ہو جائے. یہ اب اس میں کتنی وزڈم ہے, کتنی حکمت ہے کہ وہ سمجھ کر اس گھر کو جنت بنائے, اور وہ اس جنت کو جنت نظیر کر کے اس کو اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہوئے, کیونکہ برداشت ہمارے اندر برداشت جب تک نہیں پیدا ہوگی تب تک ہم کسی بھی جو ہے نا وہ معاملے کو سلجھائیں گے نہیں. بالکل صحیح ہے کہ جب لوہا گرم ہو تو ہمیں کچھ جو ہے نا اس پہ سٹیں لگا کر کوئی اوزار ضرور بنانا پڑے گا, وہ بھی ایک چیز ہے. یہ ساری چیزیں چولی دامن کا ساتھ ہے. زندگی میں اتار چڑھاؤ, اونچ نیچ, یہ ساری چیزیں چلتی ہیں, لیکن اس میں کردار ٹاپ آف لسٹ جو ہوتا ہے نا وہ ماں کا ہے, ساس کا ہے, یعنی ساس کا ہے کہ وہ کس طرح اس کو مینج کر پاتی ہے. ایک بچی یا ایک بہو جو کسی گھر میں آئی, اب وہ اس گھر سے جب آئی تو وہاں پر بعض گھروں میں تو ماں بھی نہیں ہوتی. یہ بھی میں ایک آپ کو بات بتاؤں, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. ماں بھی نہیں ہوتی, وہی شور اس کا ساس ہے, وہی شور اس کا باپ ہے, وہی شور اس کی ماں ہے, وہی نند ہے, وہی بھاوج ہے, سارے رشتے اس نے نبھانے ہیں. اب وہاں پر پرابلم یہ آتی ہے کہ جو بیگم صاحبہ تشریف لاتی ہیں, اور اللہ کرے ایک ہی ہو اور نیک ہو, کیونکہ دوسری کے چکر میں بھی بڑا رولا ہو جاتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب اس نے دیکھنا ہے کہ یہ میرا شوہر ہے, دن بھر کام کے لیے گیا. جی کنٹرول کر لیے گا بس وٹ تو ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. دیکھیں یہ وہ کہتے ہیں نا گاڑی کے دو پہیے ہیں, ایک پہیہ ابھی پنکچر ہو جائے گا تو وہ صحیح گاڑی نہیں چلے گی. تو اس میں دونوں کو اپنی دیکھیں دو چیزیں ہیں. ابھی نجم بھائی نے کہی نا بات کہ اس کو اپنی بات منوانی ہے, غصے سے کرے یا آرگومنٹ سے کرے. میں نجم بھائی سے ریسپیکٹ کے ساتھ اور ادب کے ساتھ جو ہے نا اختلاف کروں گا. نہیں کیا اپنی اب دیکھیں آپ کو جو ہے نا وہ شاید یہ ہو کہ آپ نجم بھائی کی خیر نہیں ہوگی. میری بھی شامہ داستی, آپ بڑے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ ہے کہ اس میں لازمی ہے کہ آپ نے اپنی کوئی بات منوانے کے لیے یہی دو راستے یوز کرنے. نہیں. سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگیں. یاد رکھیں زندگی کو چلانے کے لیے بہت بہت بڑی چیز ہوتی ہے میاں بیوی کا رشتہ. اس میں بڑی بڑی چیزیں پینی پڑتی ہیں, بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ ان دو راستوں کو یوز کیا جائے, ایک تیسرا آپشن بھی ہے, اور وہ آپشن ہے صبر کا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے یو کے میں, سعودی عربیہ میں, پاکستان میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, ہری پور میں, بڑے بڑے علاقوں سے لوگوں نے اس معاملے میں رابطہ کیا. جس طرح قاسم علی شاہ صاحب جو نا بڑے پیار سے ایک نقطہ سمجھاتے ہیں, تو میں ان کو یہی ایک بات سمجھاتا ہوں کہ صبر جو ہے نا اتنی بڑی چیز ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ صبر اتنی بڑی دولت ہے کہ اس صبر کے ساتھ جو ہے نا دیکھیں ایک نئی بہو جب آئے گی نا وہ صرف صبر رکھے گی. میں نے کئی گھر اجڑتے بھی دیکھے اور کئی بستے دیکھے ہیں. میرا اس مسئلے میں آپ سمجھ لیں گے تو کم از کم بھی 15-20 سال کا تجربہ ضروری ہے کہ ایسے معاملات اور حالات میں نے دیکھے ہیں. اور جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ بڑے کامیاب و کامران رہے, اور وہی گھرانے پھر بعد میں گلو گلزار ہوئے, جنت زار ہوئے, کیونکہ ان کو اپنی اپنی دونوں طرف سے ریلائز ہو گیا کہ نہیں ہم جس راستے پہ جا رہے تھے وہ غلط ہے, اور جو صحیح راستہ ہے وہ ہے صبر کا, استقامت کا, اور ایک دوسرے کو برداشت کا. پھر ہم حقوق کا تو بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں, بلکہ مجھے بہت سارے میڈیا کے نام نہاد اینکرز حضرات جو ہے نا وہ بڑے بڑے جو ہے نا دعوے بلند باند کرتے ہیں, لیکن ان کو جب پوچھا جائے اور اس معاملے میں وہ بیچارے صفر نکلتے. اللہ تعالیٰ میرے سمیت سب کی ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں ہم نے صرف ایک پوائنٹ کو لے کے اس پہ نیگیٹو لے کے دوڑائی, اس پہ چڑھائی دوڑائی نہیں کر دینی, بلکہ اس کو بالکل کول ہو کے جتنا معاملہ دیکھیں نا. غصے کے حوالے سے کہا گیا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو تم اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, اگر بہت زیادہ ہے تو یہ حضور کا کتنا پیارا طریقہ ہے کہ فرمایا وضو کر لو, کہ اس کو جو ہے نا وہ ٹھنڈا کر دیتا ہے, کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اب زیادہ تر جتنے بھی میرے پاس طلاق کے کیسز آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں وہ جی مجھے ہمیں بڑا اچھا, بعد میں بڑے ہنستے ہیں اور فون دونوں طرف سے آتے ہیں,
وہ جی ہم سے غلطی ہو گئی, ہم یہ وہ. میں ایک ہی سوال کرتا ہوتا ہوں, میں نے کہا بھائی بات سن بھیا, طلاق کا حق تو تیرے پاس تھا, یہ بتا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ڈارلنگ آج چلو نا کھانے پہ چلتے ہیں, اور وہاں کھانا وانا کھلا کے بولو ڈارلنگ آج تو تم مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہو, یہ لو تمہیں میں 3 مرتبہ طلاق دیتا ہوں. میں کہہ رہا ایسے کبھی نہیں ہوتا, غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے, شیطان تو غصہ ہی دلائے گا, آپ کی اور اسی طرح یہ چیز ہوگی. تو آپ کی لہٰذا جی جی آپ کی بات کاٹوں گی. میں نے ابھی لاسٹ اپنے ایک اور پروگرام میں نے اسی چیز کو, ایک کیس آیا تھا میرے پاس, تو اس نے مجھے, بچی نے کہا کہ یار ایسی ایسی کہانی ہے, میں اتنے منتھس پریگننٹ ہوں, پہلے تو میرا ہسبینڈ کہتا ہے کہ اس کو ابارشن کرواؤ, سیکنڈ پھر وہ کہتے ہیں اور ان کی والدہ کہ ہمیں پریگنینسی بھی نہیں چاہیے اور ہمیں تم بھی نہیں چاہیے, تم 15 دن کی شادی میں اپنے گھر جا کے بیٹھو, اور بیٹا ماں کے کہنے پہ مجبور ہے اور وہ مجھے ڈائیورس دے رہا ہے. میں نے سمپل از دیٹ اس طرح سے اس کو سمجھایا. میں نے کہا جب ہم دونوں میاں بیوی کی زیادہ لڑائیاں ہوتی تھی نا, تو ہم نے تو ایک پیپر پہ 3 دفعہ لکھا طلاق طلاق طلاق, ماچس کی ڈبی کو خالی کیا, ماچس کی تیلیاں نکال کے باہر کریں, اور یہ ماچس کی تیلی جو طلاق ورڈ کے 3 ورڈ تھے میں نے اس ڈبی میں ڈالی, ہسبینڈ کا ہاتھ پکڑا, کماڑی گئے اور دریا میں ڈال دی. یہ تصور کیا کہ آج کے بعد یہ چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں, نہ تم دو گے نہ میں لوں گی, یہی زبردست. چیز تم لوگ کر لو. تو بھائی اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ کردار یہ ورڈ ہے, حلال اور کاموں شیطان میں کا سب سے ناپسندیدہ. 1000 کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ورڈ, اور شیطان کا سب سے پسندیدہ ورڈ. جب 2 میاں بیوی لڑتے ہیں تو بالکل شیطان صحیح. جشن مناتا ہے, خوشیاں جی مناتا ہاں ہے. جی ہاں جی تو جی اللہ ہاں کے جی بندو, بالکل آپ لوگ بالکل. یہ سوچ لو کہ آپ شیطان کو خوش کرنا چاہتے ہو یا رب تعالیٰ کو, ذات کو خوش کرنا چاہتے ہو. سوری, بہت معذرت, آپ کی بات کاٹ دی. سرکار میرا ایک سوال ہے, میرا ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ میں یہ ایک سوال مجھ سے کسی نے کچھ دنوں پہلے کیا تھا کہ قرآن شریف کے اندر اور کئی مقامات پہ اسلام کے اندر ماں باپ کے بارے میں, حقوق کے بارے میں بہت کہا گیا ہے, بہت زیادہ کہا گیا. بٹ اگر کوئی صحیح خاتون ہو آپ کی بیوی اور آپ کی ماں حکم دے اس کو طلاق دے دو, یہاں تک کہ وہ آپ کے پیچھے لگ جائے, اور یہاں تک کہ وہ بیمار ہو جائے, اور یہاں تک کہ وہ گھر سے رسوائی اختیار کر لے, تو بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ, اللہ خیر کرے. سے یہ سوال بڑا ٹائٹ آ گیا ہے, میرے سنیے سوال جواب. پہ پہنچ گئے ہو نجم, تھینک یو. میں بول سکتا ہوں؟ جی حضور. بالکل. حضور آپ نے تو بولنا ہے, ہم نے تو سننا ہے, ہم تو شاگرد ہیں, ٹیچر تو نہیں آپ ہیں نہیں حضور. اور میں چھوٹا آدمی بھائی, کوئی غلطی ہو تو مجھے معافی کر دیجیے گا. اللہ اکبر. حضور آپ کا لاسٹ پروگرام بہت پسند کیا گیا ہے دور دور تک, میرے بڑے میسیجز آئے ہیں حضور. جی اچھا, حضور. اللہ فضل فرمائے. اچھا, گزارش اس طرح ہے کہ یہ بات ایک ذہن نشین ہونی چاہیے کہ میں نے آپ کو جو بات بتانی ہے وہ اسلام کے مطابق کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو جواب آپ مجھ سے سنیں گے, یہ اسلامی جو ہے فقہ کے مطابق آپ کو میں جواب دے رہا ہوں. ماں کو, وہ ماں جو اس حد تک چلی گئی, اور بیوی بھی تابع دار ہے, آئی ایم رائٹ, یہی بات ہے. یس 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 یس. جی ہاں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ باپ اگر کہے طلاق دے دو تو دے دو, ماں کہے 1000 بار بھی کہے تو 1000 بار سوچو. ماں کا دل دکھی بھی نہیں کرنا, ماں کو ناراض بھی نہیں کرنا, لیکن اس کو بھی ماں کے کہنے پر ظلم کی چکی میں نہیں پیسنا. یہ میں آپ کو شریعت کا جواب دے رہا ہوں. اس کی مثال کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا یہ بہت بڑا ہمارے سامنے ایک درس موجود ہے. حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور بی بی سارہ سلام اللہ علیہا, یہ سارے جتنے بھی واقعات ہیں یہ ہمارے لیے قابل غور ہیں, اور یہی ہمارے لیے ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. تو ماں کے والے سے کہا گیا کہ کیونکہ عورت کے ساتھ ذہنی ہمانگی نہیں ہو سکے گی, باپ کچھ اور دیکھ کے کہہ رہا ہوگا جہاں پر اس ماں کی نظر نہیں پہنچی ہوئی ہوگی, تو اس وجہ سے 1000 بار بھی سوچ کر خاص کر بیوی کو اس ظلم کی چکی میں نہیں پیسنا. پھر معروضی حالات بھی پیش آتے ہیں کہ بعض اوقات بیوی کی طرف سے ایسی زیادتیاں میاں کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں. میاں آ جائے تو بیوی فرشتہ بن جاتی ہے,
معذرت کے ساتھ میں تمام اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے معافی چاہوں گا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں ایک کریکٹر کی بات کر رہا ہوں کہ ایسی بھی ہوتی ہیں جو شوہر کے ساتھ تو بہت میٹھی، ہر طرح کی تابعداری سب کچھ، لیکن یہ ماں کا کیا قصور ہے کہ اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا، پالا پوسا، اس کی کتنی اس نے محنتیں زودیں کی اور اس کو اس مقام تک پہنچایا، اور آج وہ اس لیے ہے. میں تو یہاں پر کہتا ہوتا ہوں، یہاں پر گورے بھی اور دوسرے بھی آتے ہیں، ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں کہ is right that your dad and your mom is when you are getting old and you are going to send in the old houses. No, it's absolutely wrong. So you must stay with your mom and dad, you must keep them with your gold houses, not send them in the old houses. تو اب یہ بات ہے کہ یہ گولڈ ہاؤس کی چیزیں ہیں. یہ دیکھیں، بات سنیں، شادی کے بعد ایک ساس، میں ایک نارمل سی بات کرتا ہوں، ساس کتنا عرصہ بیچاری زندہ رہے گی؟ 10 سال 15 سال. تم کتنا عرصہ رہو گے؟ 1 دن 2 مہینے سال، کسی کو پتہ تو نہیں. لیکن وہی وقت خدمت میں گزار کر شوہر کے پاؤں، شوہر کی ماں کے قدموں کے نیچے اس کی جنت ہے، اور جب وہ تم اس کے گھر میں آ گئی تو اب تمہارے لیے بھی اس کے پاؤں کی جنت ہے. تو ظاہر ہے ساس کو اپنی کچھ ایسی چیزیں بھی چاہیے، وہ بہو سے پیار لینا چاہتی ہے، شفقت دے بھی، محبت کرے بھی، کہ بھئی وہ اس کے گھر میں ایک زینت بن کر آئی ہے، اس کے بیٹے کے لیے وہ راحت کا سامان ہے، اس کی خدمت کر رہی ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ وہاں پر بالکل جس کو کہتے ہیں نا، پہلے سپارے میں اس کا ذکر موجود ہے. پہلے سپارے کے آخری جو ہے نا 2-3 رکوعوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کا جہاں پر قصہ، مفتی صاحب نے غالباً اس حوالے سے تفسیر میں کافی ڈیٹیل میں گفتگو کی ہوئی ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اسپیشل کہا ہوا ہے کہ وہ لوگ بڑے ظالم ہیں جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. تو یہ جدائی کا معاملہ کرنا، یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی ان کی خان صاحبہ کی، کہ بھئی انہوں نے وہ ماچس کی وہ اس میں ڈالا اور جا کے پھینک دیا. زبردست. یہ اسی طرح کا ٹونا ٹوٹکا کریں گے تو محبت رہے گی، وگرنہ نہیں. لیکن حضور سوال میرا پھر وہیں رہ گیا کہ ایک عورت جو کہ بڑے اچھی طریقے سے گھر سنبھال رہی ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہے، اور آج کل کے میڈیا کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے، یہ ہمارا ایک ماں کا کردار تو ہم اس کو معتبر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے دوسرے پہلو پہ کوئی نظر انداز ہوتے ہوئے ڈرتا بھی اور آواز اٹھاتے ہوئے بھی سوچتا ہے. آج یہ وہی ماں بھی میں نے بہت جگہوں پہ، بہت لوگوں میں، بہت معاشرے میں دیکھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، جن کے گھر کے احوال جانتا ہوں، کہ جن کے یہاں کی گھر کی بہو بیٹیاں بہت اچھے سے کردار نبھا رہی ہیں، خاموشی سے رہ رہی ہیں، اور ان کی والدہ ہی ہیں جو کہ بیٹے کو پریشائز کرتی، چھوڑ دے اس کو، مارتا کیوں نہیں ہے تو اس کو، گالی کیوں نہیں دیتا تو اس کو. اور یہ وہی والدائیں ہوتی ہیں جب اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے جاتی ہیں تو ان کا کردار ایک دم ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اور یہ خود نہیں کر رہی ہیں وہ لوگ، وہ ٹیکنیکلی طور پہ جو میڈیا ڈرامے دیکھ رہی ہیں یا جو تربیت ہو گئی ہے معاشرے کی، وہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو گئی ہے. جب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ لینے جاتی ہیں تو ان کا کردار الگ ہوتا ہے، اور جب بیٹے کے لیے رشتہ لینے جاتی ہے تو ان کا کردار الگ ہوتا ہے. آج اسی ماں کی وجہ سے دنیا کی بہت ساری عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں یہ وہی ماں کا کردار ہے کہ اگر لڑکا کھڑا ہو کے دوسری شادی یا پہلی شادی کسی طلاق یافتہ یا کسی بیوہ سے کرنا چاہے جس کے بچے ہیں، تو یہ وہ ماں ہوتی ہے جو بیچ میں آگے ہڈل بن جاتی ہے اور کہتی ہے میں کھانا کھانا چھوڑ دوں گی اگر تو نے سے شادی کری. میں ایسے کئی حضرات کو جانتا ہوں، میرے ایسے کئی دوست موجود ہیں جو کہ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں جو کہ بیوہ ہے، جو کہ مظلوم ہے، جو کہ غریب ہے، جو اچھی نہیں دیکھتی ان کے لحاظ سے. تو ان کی ماں بیچ میں آ جاتی ہے، نہیں بیٹا تو نے سے شادی نہیں کرنی، تو نے میری پسند شادی کرنی ہے. پھر وہی ماں اٹھ کے دوڑ کے جاتی ہے کسی عالم کے پاس، کسی مرشد کے پاس، اور بولتی کہ میرا بیٹا میری بات نہیں سن رہا، اور رونے لگتی ہیں اور اصل حقیقت بتاتی نہیں ہیں اور بولتی ہیں اپنی پسند سے شادی کر رہا ہے. تو یہ اب اس صورتحال میں کیا کیا جائے کہ اگر ایک لڑکی بالکل اچھی موجود ہے اور گھر کا کام کر رہی ہے اور ماں اس پہ بے تحاشا ظلم ڈھا رہی، تو ایک لڑکے کو کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کو حکمت عملی کے ساتھ حل کرنا چاہیے، اس کو حکمت عملی کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس موضوع کے اوپر؟ کیونکہ یہ جو ماں ہی ہے وہ ان سب چیزوں میں ہڈل پیدا کر رہی ہے، ان سارے معاملات میں، جس کی وجہ سے کئی ہزار لڑکیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے معاشرے میں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. نجم صاحب، ایک تو بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ سوشل ورکر ہیں، اور میں ابھی کمنٹس بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا، بڑے اچھے اچھے کمنٹس آپ کے بارے میں آ رہے ہیں. ایسی ماؤں کا آپ ایک تنظیم بنائیں، اس کے سربراہ ہو جائیں، اور ان ماؤں کو آپ بڑے پیار سے سمجھایا کریں. میں تو جواب دے چکا ہوں آپ کو پہلے.
نہیں شاہ جی بالکل ایگزیکٹلی نجم بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اور یہ سیریس ٹاپک ہے آج کے دور کا. میرے پاس ایک نہیں کئی سارے کیسز ہیں، کیونکہ میں CEO ہوں اپنے ایک پیج کی جس کا نام ہے آؤ مدد کریں، اور اس میں فری آف کاسٹ میں اور میری کچھ فرینڈز اور کچھ میری فیملی کی خواتین مل کے ہم میچ کرواتے ہیں رشتے، جو ٹوٹلی فری ہے. اس حوالے سے بھی کافی ہمارے پاس اس طرح کے اچھا ماشاء کوشچنز اللہ آ جاتے ماشاء ہیں، اس اللہ، طرح ویری کی. گڈ ویری گڈ. جی بس دعائیں آپ کی. تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو چلیں کامیابی دے. بہت سرکار، بہت دعا. آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمیں کوئی ایک ایسا واقعہ سنائیں جو آپ کی والدہ سے جو فیض ملا ہے آپ کو، وہ راستہ سکھائیے ہمیں کہ ہم بھی سیکھیں، ہمیں بھی سیکھنے کو ملے. میں چاہوں گا کہ آج کے اچھا دن یہ حضرت جی بالکل ضرور. اچھا مجھے ایک پرسنل کسی نے آپ کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ایک میسج کیا تھا. پہلے میں اگر آپ اجازت دیتے تو میں وہ اس سوال کا جواب دے کے پھر آگے بڑھوں. جی حضور، جی حضور، جی حضور. ماریہ کا بھی وہی سوال تھا جو آپ سوال کرنے والے. ماریہ کو بھی وہی سوال آیا تھا مرشد کو لے کے. حضور آپ بالکل، حضور اچھا آپ جواب اچھا دیجیے. ماریہ آپ دہرا دیں سوال بھی وہ کیا دہرا سوال دیجیے. تھا. ہاں وہ یہی تھا کہ کامل مرشد کی کیا پہچان ہے، ہم کیسے اچھا پہچانیں گے کہ یہ مرشد ہمارا کامل ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھا ماشاءاللہ. اچھا میری طرف جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ مرشد ہی کیوں، مرشد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں مرشد کا کیوں ان جھمیلوں میں کیوں پھنسانا چاہتے ہیں. تو اچھا میں اس کو بڑے لائٹلی موڈ میں پلیز مجھے انٹرپٹ نہ کیجیے گا پھر. اوکے. بالکل حضور، میں میوٹ پہ ڈال لوں اپنا مائک. نہیں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی گزارش یہ ہے کہ میں آج سے تقریباً کوئی غالباً یہ 92-93 کا واقعہ ہوگا جب میں شادرہ ٹاؤن لاہور میں پڑھا کرتا تھا. اس زمانے میں میرے ساتھ جو کچھ نام یاد رہ گئے، کچھ نام نہیں یاد. علی عمران ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، اور عمران صدیق ایک لڑکا ہوا کرتا تھا. بہرحال اس زمانے میں یہ کوشچن مجھ سے کیا گیا، جو جواب میں نے اس وقت دیا تھا میں وہی جواب آج دینا چاہتا ہوں. وہ جواب یہ تھا کہ میں نے دنیا کی ایک مثال یوں سمجھائی. چلیں اب لیٹسٹ تھوڑا سا اس کا جواب میں تھوڑا اور لیٹسٹ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ابھی یہ کوئی PSL تھا، کون سا وہ تھا یہ پاکستان میں جو کوئی کرکٹ کے کوئی میچز جو ہوتے جی ہیں. حضور PSL تھا، PSL تھا. PSL تھا یا IPL یا PPL یا LLP یا جو بھی ہے کرکٹ کے. یہ ایک چھوٹی سطح کی 20 اوور کی گیم ہے. میری بات بڑے غور سے سنیے گا. میں اس کا جو ریزلٹ نکالوں گا نا، آج جتنے بھی فیس بک پہ دیکھنے والے ہیں وہ پیروں کی اور مرشد کامل کی اس حقیقت کو ضرور سمجھیں گے میری اس مثال کے بعد. وہ یہ ہے کہ یہ 20 اوور کے میچز کے لیے ہم نے بولنگ کا کوچ علادہ رکھا ہوا ہے، فیلڈنگ کا کوچ علادہ رکھا ہوا ہے جی، اور بیٹنگ کا کوچ علادہ رکھا ہوا ہے، پھر ان سب پر ہیڈ کوچ علادہ رکھا ہوا ہے. یہ کس لیے؟ کوئی اعتراض کرے کہ ان کوچوں کی کیا ضرورت ہے، بولنگ کوچ کی کیا ضرورت ہے، فیلڈنگ کوچ کی کیا ضرورت ہے، یہ اس کی کیا ضرورت ہے. تو وہ کوئی بھی جو عقل مند ہوگا جواب دے گا بابا انہوں نے اپنی فیلڈ میں بڑی محنت کی ہے. جونٹی روڈز ڈائی مار کے انضمام الحق کو پوائنٹ سے آ کے آؤٹ کر سکتا ہے، وہ اس کا تجربہ ہے. وہ تجربہ ان نوجوان لڑکوں میں وہ کنورٹ کرے گا. یہ بچے اچھے انداز سے فیلڈنگ کریں گے. یہ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم بتائیں گے کہ رائٹ ہینڈ لیفٹ ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ کیسے کرنی ہے، یہ وہ بتائیں گے. سکلین مشتاق بتائے گا کہ یہ جو ہے نا گوگلی کیسے کرنی ہے، دوسرا کیسے کرنا ہے، تیسرا کیسے کرنا ہے، یہ کس طرح کرنا ہے، یہ بالنگ کے سپن کیسے کرنی ہے، یہ وہ بتائیں گے. کیونکہ ان کا تجربہ ہے، پہلے یہ کر چکے، اس لیے ان کو کوچ رکھا گیا اور بھاری معاوضوں پر ان کو رکھا جاتا ہے. یہ فلانا کوچ ہے، پھر یہ ان پر ہیڈ کوچ ہے. یہ ایک چھوٹی سی گیم کو مینج کرنے کے لیے اتنے کوچز کی ضرورت ہے. اب رک جائیے اور آ جائیے آگے. ہم ہیں روحانیت کے لیے، اور روحانیت کو اتنی آسان گیم سمجھ لیا آپ نے، اس کو گیم سمجھ لیا. نہ یہ گیم نہیں ہے. روحانیت ایک بہت بڑا نظام ہے. اس کے لیے ہمیں وہ تجربہ کار اور وہ جس کو ہم کوچ کہتے ہیں، روحانیت کا وہ کوچ پیر کہلاتا ہے. اس پیر کی خدمت میں جب ہم جائیں گے
جو اس روحانیت کے مشکل ترین راستوں سے گزر کر خود وہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے راستوں پر، غوث پاک کے راستوں پر، سیدنا ابوبکر صدیق کے راستوں پر، حضرت عمر بن خطاب کے راستوں پر، حضرت عثمان غنی کے راستوں پر، مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ان راستوں سے ہو کر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کا ایک راستہ ہے۔ تو یہ وہ مرشد کریم ہے جو ہمیں روحانی طور پر ان تمام مشکلات سے نکال کر ہمیں اس قابل بناتے ہیں۔ ان کی روحانی تصور جو ہے وہ اتنا ان کا اس میں ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ان راستوں سے بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ تسبیح پڑھو، یہ نفل پڑھو، یہ روزے رکھو، ان چیزوں سے پرہیز کرو، یہ کام کرو، یوں کرو، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کا محبوب راضی ہوتا ہے۔ یہ بزرگان دین کے طریقے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اس زندگی کے گزارنے کے لیے جس کوچ کا نام کرکٹ میں، جس کوچ کا نام آپ بالنگ کوچ رکھتے ہیں یا فیلڈنگ کوچ رکھتے ہیں، اسی کوچ کو اس فیلڈ کے اندر پیر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت زبردست ایگزامپل دیا گیا، کوئی سمجھنے والا، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی ہاں، تو اس لیے یہ ہمیں ضرورت اس وجہ سے ہے کہ یہ پیروں کو ضرورت نہیں ہماری، بلکہ ہمیں ضرورت ہے ان کی، تاکہ ہم رہنمائی لے کر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مطابق اپنی زندگی بھی گزاریں اور اپنے آپ کو اس جگہ پر پہنچائیں جس جگہ پر روحانیت کے مدارج کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگی بھی سنورے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ بہرحال یہ ہے وہ جواب جو مجھ پر بھی سوال کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے یہ بات بھی آئی تھی۔ تو کامل مرشد کی اس لیے ضرورت ہے، اور کامل مرشد کی پہچان سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر کوئی ہوا پہ بھی اڑتا آئے تو چیل بھی اڑتی ہے، ہوائی جہاز بھی اڑتا ہے، اس کو ولی نہ مانے۔ ولی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ کا پابند ہے، جو مصطفیٰ کریم کے طریقوں پر چلنے والا ہے، وہ خوش نصیب بھی ہے۔ اور پھر میں نے ایک جگہ یہ بھی کہا تھا، اور آج بھی یہ بات دہراتا ہوں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے کامل مرشد آپ کے ایمان والے والدین ہیں۔ جو ایمان والے والدین ہیں وہ آپ کے مرشد ہیں۔ پہلے باہر ادھر ادھر نہ ڈھونڈیں، پہلے آپ کے اپنے والدین مرشد ہیں، جن کے وسیلے سے آپ کو کوئی نیک بندہ اللہ والا ملے گا۔ اگر والدین آپ کے نہ ہوتے تو آپ کو وہ بھی نہ ملتا۔ تو لہٰذا ماں باپ، مجھے شعیب اختر کی بڑی اچھی بات لگی، اس نے کہا میرا پیر سب سے بڑا میری ماں ہے، وہ ماں کے پاؤں چاٹتا ہے، ماں کی مالش کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ میں کہتا ہوں جس نے ماں کی خدمت کی وہ ویسے کرنے کا فیض ضرور پاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ بولیے حضور، آپ بولتے رہے تو ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ہمارے تو سوال تو دنیا کی طرف جاتے ہیں، آپ کے جواب دین میں لے جاتے ہیں ہمیں، اور روح کو سکون ملتا ہے آپ کے ساتھ۔ اللہ سلامت رکھے گیا۔ یہ محمد اختر علی چشتی صاحب ماشاءاللہ کوئی ثنا خان ہیں، انہوں نے اپنی والدہ کے لیے دعا کی بھی درخواست کی، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ صاحبہ کو بھی ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور میں تو انتظار کر رہا تھا ان کا، غالباً پروگرام نہیں ہو سکا، کوئی ان کا تھا پروگرام، پتہ نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، مجھے کل میرے ساتھ تھا شاہ صاحب، لیکن کل کچھ میری طبیعت ناساز تھی، ہیڈ ایک تھا شدید والا اور نوز بلیڈ کر گئی تھی، تو اللہ شافی، اللہ کافی۔ نہیں کر پائی، تو ورنہ کل تھا میرے ساتھ ان کا پروگرام۔ اچھا جی اچھا، ایک اور سوال ہے اسی متعلق ہے، ماں کے ٹاپک سے تو ہم ہٹ گئے، لیکن یہ کوشچن میرے پاس ابھی آیا ہے واٹس ایپ پہ کہ چند عرصہ ہوا ہے شادی کو، اور میرا شوہر اور میری اختلافات کی وجہ میری ساس ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ جو بھی ارلی پریگننسی ہوئی ہے اس کو ابارشن کروا دو۔ تو اب میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پریگننسی کنٹینیو رکھوں یا ماں کو راضی رکھنے کے لیے بیگم کا ابارشن کرا دوں؟ نہیں، غیر شرعی ماں کی تو کوئی بات نہیں مانی جائے گی نا۔ اب ماں کو تو بالکل جو ہے نا، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کا حکم تو قرآن میں موجود ہے، لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ہی حکم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تجھے ایسی بات کی طرف حکم دیں کہ جو خدا کے کاموں میں دخل اندازی ہو، یعنی شرک کی طرف لے جائیں، تو ان کی بات نہیں ماننی، خدمت ان کی پھر بھی کرنی ہے، بد تہذیبی نہیں کرنی، گالی گتا نہیں کرنا، بد تہذیبی نہیں کرنی، لیکن وہ جو شریعت مصطفیٰ کا حکم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پر بھی جو ہے نا وہ عمل کرنا ہے۔ یہی تو امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی سخت ماؤں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم تو خوش نصیب تھے، ہماری ماں جی تو اتنی کرم والی، اتنی پیار والی کہ
کوئی باہر سے بھی اگر کوئی بے سکونہ آتا تھا تو ماں جی کی گود ایسی، آج بھی ان کے مزار پہ کوئی جاتا ہے بے سکونہ تو اللہ تعالیٰ بے اس کو شک سکون دے دیتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بے اللہ شک تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ماؤں پر بھی فضل فرمائے. بلکہ میں اپنے آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے میں تمام جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو یہ اذن کے طور پہ، اجازت کے طور پہ یہ دعا دیتا ہوں، اور یہ ضرور کریں. ہر ایک جس کے ماں باپ چاہے زندہ ہیں چاہے دنیا سے چلے گئے، یہ دعا ضرور مانگا کریں. اور اس دعا کے اثر سے ماں باپ کی طبیعت میں ٹھنڈک آتی ہے اور برودت آتی ہے. وہ بھلے ایج کے اس حصے تک پہنچ جائیں کہ جہاں پر ان کی وہ برداشت میں. یہ دعا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا دی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. یہ دعا ضرور مانگا کریں، اس سے والدین کے لیے اور آپ کے لیے بھی بڑی برکتیں ہوتی ہے اس میں. سبحان اللہ. بلکہ پنسورے میں بہت ساری جگہوں پہ یہ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. جمعے والے دن یا عام دنوں میں آپ روٹین بنا لیں کہ عصر سے مغرب کے درمیان یا جو بھی وقتاً فوقتاً آپ کو سہولت درکار ہو، آپ اس میں یہ دعائیں ریپیٹ کرتے رہا کریں چلتے پھرتے. بلکہ یاد کر لیں، بچوں کو بھی سکھائیں، دیوار پہ لکھ دیں کسی A4 سائز پیپر پہ لے کے. تو آپ اپنے پیرنٹس کے لیے پڑھیں گے، آپ کے بچے آپ کے لیے پڑھیں گے، تو بہت ایک اچھا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو جی ہم نے آپ کے کہنے پہ شاہ صاحب لے لیا ہے محمد اختر صاحب کو، اچھا، ویلکم ماشاء کرتے اللہ. ہیں. السلام علیکم. وعلیکم کیسے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت جی، کیسے ہیں آپ اختر سنائیں صاحب؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ، شکر دعائیں آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ٹھیک ہے شاہ جی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. ماشاءاللہ جی بڑی الحمد. بہت اچھی گفتگو آپ کی اس دن بھی سنی، آج بھی ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ جیسی آمین ہستیوں کا آمین. سایہ اللہم آمین. قائم و آپ تو دائم فرمائے مال کے کائنات. چشتی رنگ کے خوبصورت پھول ہے، ہم تو آپ کے دیوانے ہیں ایسے الحمدللہ پھولوں کے. الحمدللہ الحمدللہ. دعائیں ماشاء ہیں اللہ. آپ کی. کوئی اختر کلام سنائے نا. جی بالکل. اچھا سبحان اللہ. عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا اللہ اللہ. سبحان اللہ. ہوتا واہ واہ. عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا. سبحان اللہ. میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا. سبحان اللہ. تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نسبت نے
सवारा मेरा अंदाज़ हयात, मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता, मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता, और कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवा, कुएं सरकार में होगा कहीं मसरूफ तवाफ, क्योंकि दिल अगरे सीने में होता तो धड़कता होता, दिल अगरे सीने में होता तो धड़कता होता, छोड़ आया हूँ हाँ, छोड़ आया हूँ दिलो जान ये कह कर आज़म आ रहा हूँ, मेरा सामान मदीने में रहे, दिल अगरे सीने में होता तो धड़कता होता। और मक्ता कलाम तो बहुत तवील है, लेकिन मैं आपके टाइम का मुझे अंदाजा है। खाक होता तो हवाओं से लिपट कर आज़म खाक होता तो हवाओं से लिपट कर आज़म आस्ताने शहे लौलाक पे पहुंचा होता, आस्ताने शहे लौलाक पे पहुंचा होता, मैं अगर तेरा ना होता सगे दुनिया होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का खूबसूरत कलाम और आवाज़ भी वही। मैं तो आंखें बंद करके लाहौर में उनके प्रोग्राम अटेंड किया करता था, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह खुद पढ़ रहे हो कलाम। क्या बात है, कलाम पढ़ने वाला भी खूबसूरत और प्यारी अंदाज, और कलाम लिखने वाला भी। अल्लाह ताला उनकी कब्र अनवर पर करोड़ हार रहमतें नाज़िल हज़ूर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये किबला उस्ताद मोहतरम आज़म चिश्ती साहब का ही फैज़ है। अच्छा अच्छा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी जी, मैं उन्हीं का अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्द हूँ। क्या बात है। वो खासकर ये मेरी एक खुसूसी फरमाइश है आपसे कि वो आज़म लाल ले गई
حلیمہ تے ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں. یہ ذرا شعر سنا دیں, اس میں ذرا ماں کا ذکر بھی ہے نا. جی جی. کہ کون آیا آج دنیا, سبحان اللہ. کون آیا اج دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن دے وچ او یارو عجب بہاراں آیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں تے اعظم لال حلیمہ لے گئی سبحان اللہ. تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں. اعظم لال حلیمہ لے گئی تے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں. کیا بات ہے جی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار ایک میں چاہوں گا آج آپ تھوڑا لائف دیکھ رہے ہیں کافی سارے لوگ, تو میں چاہوں گا حضور آپ بتائیں کہ ذکر اذکار کی کیا برکت ہوتی ہے, جو مشکل مرشد جو ہے ہمیں ذکر ادا فرماتے ہیں, وہی جو مطلب ذکر ہم لوگ نارملی کرتے ہیں اللہ ہو وغیرہ, وہ اس پہ روح کا کیا عمل ہوتا ہے, روح بہت کیسے. خوبصورت, بہت خوبصورت. ماشاءاللہ آپ نجم ہیں, ستارے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کو میں کہتا ہوں آپ ینگسٹرز کے ینگ سٹار ہیں ماشاءاللہ. میں قبلہ چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ راولپنڈی میں ہوتے ہیں؟ اسلام آباد میں جی. اچھا آپ اسلام آباد میں, ٹھیک ہے. ان کو آپ نجم بھائی ان سے ذرا رابطہ کر کے مجھے ذرا نمبر بھی ان کا اگر مل جائے پرسنلی تو انشاءاللہ تعالی ان کو ہم وہاں پر بھی سنیں گے ضرور. اور اس کے ساتھ ساتھ میر علی شاہ صاحب اگر ہوں, اور افضل صابری, آپ کی شاہ صاحب, جی جی, میر علی شاہ صاحب کو بھی, اور افضل صابری صاحب کا بھی میں انتظار کر رہا ہوں, ان کو بھی اگر آپ لائن پہ جو ہے نا وہ کر لیں تو ضرور انشاءاللہ تعالی میں ان میر سے علی بھی شاہ ہوگا. صاحب کو سرکار جی حضور میں میر علی شاہ صاحب کو پوچھتا ہوں, آپ جب تک جی ہاں. نجم صاحب نے بڑی آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آئی. نجم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ذکر اذکار کا کیا اثر ہے. تو میں صرف ظہوری صاحب کا ایک جملہ ایک شعر میں عرض کروں گا, چونکہ سادات کی موجودگی میں ہماری کیا مجال کہ ہم کو بات کریں, لیکن بڑی خوبصورت انہوں نے لکھا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ بے شک, بس اولیاء اعظام کا یہی فیض ہے, اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. جی ہاں, آمین آمین. آپ لوگوں کے پاس سحری کا بھی معاملہ ہوگا. میں تو یہاں پر ابھی ہم صرف تراویح سے فارغ ہوئے ہیں. تو نجم بھائی بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے. میں ذکر کو اس حوالے سے دو طرح کا جو ہے نا وہ جواب دوں گا. پہلا جواب تو یہ ہے کہ قرآن تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک. ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ اللہ تیرا ذکر کیا ہے, تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ. محمد رسول اللہ سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا ہے, تو حضور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. رب کی طرف جائیں تو رب کہتا ہے محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ کی طرف جائیں تو وہ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ. دونوں کلموں کو ملائیں تو ایک بندہ مسلمان بن جاتا ہے. یہ بندہ خود جب پڑھ لیتا ہے, وہ اس کو پکا لیتا ہے اور اپنے رگو پہ میں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے,
تو پھر اس کو گزارنے کے بعد جو پھر ایک دفعہ آ جائیں اسی طرف کہ زندگی کو پالش کرنے کے لیے، اس کو مزید اپنے نکھارنے کے لیے، پھر اگر مرشد کامل کے کہے پر اگر کوئی وظیفہ کریں گے، کوئی ذکر کریں گے، کوئی کام کریں گے، تو وہ سمجھ لیں ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ خود کتابیں پڑھ کر، میں بڑی مثال عام فام دینے لگا ہوں، کتابیں پڑھ کے خود ہی گوگل کر کے خود ہی سرچ کر کے دوائیوں کے نام لے لے، اور اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ ایتھیٹسکوپ لے کے اور ایک تھرمامیٹر لے کے اور ایک بی پی آپریٹس لے کے بیٹھ جائے ٹیبل لگا کے، بولے میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں، اب آؤ مجھ سے دوائی لینا شروع کر دو، تو وہ بندوں کو مارے گا ضرور، وہ ان کو صحتیاب نہیں کرے گا۔ تو ویسے بھی کرونا جہاں پھیلا ہوا ہو، نام نہاد کرونا، تو وہاں پر تو اور ہی زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گی۔ تو اسی طرح ایک باقاعدہ جو ڈاکٹر ہے جس نے MBBS کیا ہوا ہے اور کوالیفائڈ ہے ساری چیزیں، اس کو ایک لائسنس مل جاتا ہے، وہ جب کام کرے گا، وہ جو چیز بتائے گا، وہ پھر ہم اس پر یقین کر کے ایک تیقن اس کی اس ڈگری کی وجہ سے، بھلے ہو وہ بھی کہیں نہ کہیں اس میں بیچارے میں بھی کوئی کمی رہ بھی گئی ہو، لیکن اس کی کمی کو وہ سرٹیفکیٹ کور کر لیتا ہے۔ اسی طرح جو کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو کر ذکر کرتا ہے، بھلے اس میں کوئی کمیاں رہ بھی گئی ہوں، لیکن اللہ کے ذکر میں اور مرشد کریم کی اس فیض اور برکت کی وجہ سے وہ کمیاں اس کی معاف ہو جاتی ہیں۔ جماعت کا بھی یہی حکم ہے، شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سے کوئی مسٹیک یا کوئی غلطی ہوتی ہے تو امام کی وجہ سے وہ آپ کی غلطی معاف ہو جاتی ہے، اور 27 درجے آپ زیادہ نماز کے وہ جو ہے نا وہ ثواب حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جب ذکر خدا کو یا جو کوئی وظیفہ آپ کرتے ہیں مرشد کریم کی اجازت سے، اس میں جو اثر آتا ہے، وہ جو زود اثر ہوتا ہے، وہ جو برکت والا ہوتا ہے، اس کے کیا کہنے پھر۔ تو لہٰذا ذکر تو جتنا بھی کیا جائے اس کو یاد کیا جائے۔ ذکر کی کئی اقسام ہیں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو اور میں تو تمہارا ذکر ہی نہیں، میں تمہارے چرچے کروا دوں گا۔ تم اگر تنہائی میں ذکر کرو گے، وہ تمہارا ذکر اس سے بہتر، حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، ابو سعید خدری کی روایت موجود ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں جہاں فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور پھر جو اس کے ذکر کو اس انداز سے کرتا جائے، کوئی پھر وقت ایسا آئے کہ اس کا دل ذکر کرے، اس کی روح ذکر کرے، تو یہی ذکر کرتے کرتے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہوگی؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہی کامیاب اور وہی فلاح پا گیا کہ جو اللہ کے ذکر سے اس دنیا میں بھی رہے اور آخرت کی طرف بھی وہ سفر کر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی نجم بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز مجھے بالکل آ رہی ہے۔ ہمارے یہاں پہ سحری کا ٹائم شروع بلکہ ختم ہو گیا ہے اور فجر کی اذان ہونے والی ہے، اور آئی تھنک سو کہ اسلام آباد میں تو اختر چشتی صاحب کی سحری اختتام بھی ہو چکی ہوگی، کیونکہ وہاں کے ٹائمنگ تھوڑے سے یہاں کے ڈفرینس ہے۔ ہم تو نماز پڑھ کے بھی فارغ ہو چکے فجر کی۔ ہاں بالکل ایگزیکٹلی، میں یہی کہہ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اختر چشتی صاحب، آپ آخر میں، آج ٹاپک ہمارا ماں کا تھا، ماں کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ سنا دیں تو پھر ہم اجازت چاہتے ہیں۔ 4:25 ہو گئے پاکستان میں، کراچی میں سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، ان کو جو ماشاءاللہ میں قطع کلامی معاف، ان کو ماں کی شان ہم ضرور سنیں گے۔ میں اپنی ایک ریکویسٹ کر دوں کہ میں انشاءاللہ تعالی اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں اور میں اعتکاف پہ بیٹھوں گا، تو اس حوالے سے نجم بھائی سے بھی معذرت کروں گا، لیکن آج مجھے انہوں نے افضل صابری صاحب کا لولی پاپ دے کے بلا لیا تھا، لیکن میں اس کے انتظار میں ہی رہا، لیکن وہ لائن پہ نہیں آ سکے، تو لہٰذا اچانک آج ٹی وی کی طرف سے جو ہے، آج ٹی وی والوں نے چینل والوں کو آج ان کی شوٹنگ تھی ادھر، آج ان کا پروگرام تھا آج ٹی وی پہ، اور بلکہ انہوں نے مجھے لائیو ٹرانسمیشن اپنی بھیجی بھی، واٹس ایپ بھی کیا انہوں نے اپنا ویڈیو کلک کہ سسٹر میں تھوڑا سا بزی ہوں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ لے لیں گے آپ کو ان کے ساتھ۔ اچھا، اب تو جو ہے نا رمضان انشاءاللہ نکل جائے گا، کیونکہ میری بھی مصروفیت کل سے کافی ساری بڑھ جائے گی، تو لہٰذا میں اپنے تمام سامعین سے، تمام اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں، اور خاص کر آپ کے اس چینل کے توسط سے، اور پھر آپ نے جو اپنا بتایا کہ آپ نے اپنا کوئی ایک پیج بھی آپ کوئی چلا رہی ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ آؤ مدد کریں۔
آمد ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو کامیابی دے, اور میں اپنے تمام سامعین سے بھی کہوں گا کہ ضرور اس کو جو ہے وہ لائک بھی کریں اور سنیں بھی, شیئر کریں, اور جو نیکی کا یہ کام کر رہی ہیں. اور ہمارے ماشاءاللہ حد العزیز نجم اویسی صاحب تو جو ہے ماشاءاللہ سوشل ورکر ہیں, بلکہ یہ بیچ میں کچھ کمنٹس دیکھ رہا تھا, ان سے بڑی پیار کرنے والے, بڑے یہ محبت والی شخصیت ہیں, اور ہمارے ساتھ عاشق رسول ماشاءاللہ چشتیوں کے خوبصورت فیضان کو لیے ہوئے اختر چشتی صاحب موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو برکات عطا فرمائے. میری دوران گفتگو کسی بھی بات سے, کسی بھی جملے سے اگر کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو, کسی کی کوئی محسوس کیا ہو, تو میں اس سے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی چاہتا ہوں, اور خاص کر دعا کی درخواست بھی کروں گا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اعتکاف کا ارادہ رکھتا ہوں. سرکار, اور آپ سب انشاءاللہ جانے سے پہلے صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا, ایک چھوٹا سوال ہے ماریا, میں تھوڑا ٹائم دوں گا, صرف 2 منٹ کا سوال ہے. ماں باپ کے کسی کے آگے ہاتھ جوڑنا کیسا ہے؟ میرے ایک دوست ہیں, وہ یہاں موجود ہے, وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اس کو قرآن اور سنت سے ثابت کرنا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑنا چاہیے. ہاتھ تو ہندو جوڑتے ہیں, ہندو جوڑتے ہیں اپنی مورتیوں کے سامنے. نہیں, ہاتھ جوڑنے سے مراد یہ ہے, آپ ہاتھ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ریسپیکٹ اور ادب کے ساتھ جو جھک کر, جنت آپ کو ہاتھ جوڑنے سے نہیں, آپ کو اپنا سر نیچے کر کے, ہونٹ بھی نیچے کر کے, ماؤں کے قدموں کے نیچے جا کے آپ کو اس کا بوسہ لینا پڑے گا. وہاں ہاتھ کہاں جڑے, وہاں تو آپ سب جڑ گئے. تو لہٰذا اگر یہ ہندو کی مرشد کے سامنے, مرشد کا بھی احترام ماں باپ کی طرح ہے نا. پہلا مرشد تو ماں باپ ہے نا, پھر اس کے بعد مرشد کریم جو آپ کو روحانی طور پہ آپ کے مراتبات کو بلند کرنے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے, اور ذکر اذکار وہ کرواتے ہیں. اور آپ کو اگر اس کا جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ہونا چاہیے. مرشد جو ہے نا وہ مقصود نہیں, مقصود اللہ کی رضا ہے. تو وہ ایسے مرشد کریم کا احترام تو بڑھ کر کرنا چاہیے, جتنا بھی کر سکیں وہ کم ہے. تو لہٰذا ایک چیز ذہن میں ہونی چاہیے, اگر وہی کام جو ہندو جوڑ کر ہاتھ کرے گا, ہم اس کے اس عقیدے کی وجہ سے اس کو ناجائز سمجھیں گے, غلط اور حرام سمجھیں گے. لیکن وہی کام مسلمان کرے گا, اب جو ہے نا میں بڑی تفصیل ہو جائے گی, لمبی بات ہو جائے گی. اب وہی کام اگر مسلمان کرے گا تو ہمیں ظن المؤمن خیرہ, قرآن کا حکم ہے کہ مومن کی نیت پر خیر کا تصور رکھتے ہوئے اس کو اپنے شر نہیں سمجھنا, اور اس پر اچھا جو ہے نا وہ ظن رکھتے ہوئے, اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کے اس کام کو برا نہیں سمجھنا, کیونکہ اس کے دل میں توحید ہے, اس کے دل میں رسالت مصطفیٰ ہے, اس کے دل میں اولیاء کا ادب ہے, احترام ہے. تو ایسی ہی اصل میں جبرائیلی توحید ہے, وگرنہ ابلیسی توحید وہ جتنے مرضی ہے وہ کہیں, اور الزام ضرور لگائیں گے, نہیں یہ شرک ہو گیا, یہ بدعت ہو گیا, یہ فلاں خرافات ہوگی, فلاں ہو گئی. لیکن خود ان کو پوچھیں تو ان کے چہروں پر بھی پھٹکار ہے, ان کے ظاہر میں بھی پھٹکار ہے, ان کے باطن پہ بھی پھٹکار ہے. تو یہ پھر میں مزید کھلی باتیں شروع کر دوں گا. لہذا ادب جو بھی کرے گا, ادب میں جہاں تک جا سکو وہ ادب ہے, وہ عشق ہے, وہ محبت ہے, وہ جائز ہے. جہاں تک رہی بات ماں باپ کی یا پیر و مرشد کی, یہ 2 ہستیاں, 2 رشتے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں آپ کو ایسے عطا کیے ہیں, جن خوش نصیبوں کو مل گئے وہ ان کی قدر کریں, تو ان کے لیے یہی دنیا اور آخرت دونوں ان کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. ہاں, بہت بہت شکریہ, بالکل وجہ فرمایا آپ نے. پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں, کیونکہ کراچی میں اذان فجر کا ٹائم ہو چکا ہے. اور مفتی صاحب, آپ سے میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گی پروگرام کے اختتام میں, کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ آگے ہمیں جوائن نہیں کر پائیں گے ان کمنگ ڈیز میں, تو پلیز پروگرام کو اختتام کی طرف آپ لے کے جائیں اپنی دعاؤں کے تھرو, دعاؤں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھائیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ ضرور. اختر صاحب ہمیں ماں کی شان میں سنا دیں. نجم بھائی, آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ میں نے مہر علی شاہ صاحب کو بھی آن لائن دیکھا تھا ابھی. ہاں ایگزیکٹلی, لیکن ٹائم از اوور. نجم, ٹائم از اوور, میری نماز کا ٹائم اوور ہو گیا. جی 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 جی, کیونکہ 4:30 ہو رہے ہیں. 4:30 از انف فار اس. اچھا, نیکسٹ آنے والے ایام میں ان کو کوشش کیجیے گا, لیجیے گا. بہت خوبصورت پڑھتے ہیں ماری خان, آپ ان کو ایک دفعہ سنیں گی تو بار بار ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آن لائن لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا حکم سراخوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ. ایکچولی ابھی میری نماز کا ٹائم بھی چلا جائے گا. ضرور ضرور ضرور. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے اتنا پسند کیا جاتا ہے, تو وہ ماشاءاللہ سے ہمیشہ تھوڑا سا اوور ٹائم, آدھا گھنٹہ اوپر ہی جاتا ہے, 2 گھنٹہ. تو بہت معذرت, میں ان کو آج نہیں لائیو لے پائی. تو ٹھیک ہے, اب ماں کی شان میں 1-2 شعر سنا دیں, اس کے بعد دعا کرتے ہیں اور پھر اجازت. بالکل آپ کی نماز ضروری ہے. اولی پرسش نماز بواد, سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا قیامت میں, لہٰذا نماز پہلے ہے. بسم اللہ. میں صرف 2 اشعار
आरफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श साहब के पेश करता हूँ माँ की शान में। सुभान अल्लाह, क्या बात, माशाअल्लाह। फरमाया है पाक मोहम्मद के कर लो खिदमत मांगी, जिसने काबा तकना हो तक लो सूरत मादी, जिसने काबा तकना हो तक लो सूरत मादी। ए दुआ है मेरी मौला शाला मरण ना मामा, मां दे पैरा थल्ले जन्नत ते बावा ठंडियां छावां। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फी अव्वल रमदानिना व फी औसत रमदानिना व फी आखिर रमदानिना व फी इंद क़बूलियत रमदानिना या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस इन्नका मुस्तान इला सिरातिकल मुस्तकीम। इलाहुल आलमीन, इस मुख्तसर से प्लेटफॉर्म से, मुख्तसर सी हाज़िरी से जो कुछ हमने बातें की, इसमें से जो बुरा है उसको महफ फरमा, जो अच्छी बातें की हैं हम सब के लिए उसको में बेहतरी फरमा। और इलाहुल आलमीन इस सारे निज़ाम के साथ और ये जर्मनी के इस फ्रैंकफर्ट रेडियो के साथ जितने भी मुंसलिक हैं अहबाब, उनकी इन काविशों को कबूल व मंजूर फरमा। खास कर इलाहुल आलमीन हुजूर अलैहिस्सलाम के नाले पाक सदक़ के वसीला से माँ का खूबसूरत आज हमने किया यहाँ तज़किरा, तो सारी कायनात की माओ की सरदार हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के दरजात की बुलंदी के साथ, माई हलीमा सादिया के दरजात की बुलंदी के साथ, इलाहुल आलमीन हमें अपनी अपनी माओ का, अपने अपने वालिदैन का एहतराम करने की सादत अता फरमा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरन वल जमील मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन सरीउल करीबुल मुजीबुद दाअवात या राफ़िअ दरजात या क़ादिल हाजात इक्तिहाजातना दुनिया वल आखिरह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इलाहुल आलमीन इस एफबी के जरिए से जितने दोस्तों ने दुआओं की दरखास्तें भेजी हैं, अल्लाह उन सब के नामों को भी, कामों को भी तू जानता है। अल्लाह सब की मुरादों को अपनी बारगाह से पूरा फरमा। खासकर हमारे नजम भाई के लिए खुसूसी दुआ की दरखास्त आई है, अल्लाह इस ये खूबसूरत सोशल वर्कर को, इस नौजवानों के सितारे को और उरूज और बुलंदियां अता फरमा और ज्यादा से ज्यादा खिदमत इंसानियत की इनको भी और हमारी इस बहन को भी और हमारे सना खान को भी और मेरे लिए शाह साहब आना चाहते थे, मौला उनको भी बरकतें अता फरमा। अफजल साबरी साहब को उनकी वालदा का साया सलामत फरमा। गैबी खजानों से हम सबको बरकत अता फरमा। जो दुआएं मांगने के काबिल थी न मांग सके, बिन मांगे अता फरमा। ए अल्लाह, ये तेरी नेक बंदी अब तेरी बारगाह में सजदा देने के लिए बेताब है। मौला इनके फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा तमाम नमाजों को, तमाम इबादत को कबूल मंजूर फरमा और हमें इसी तरह इबादत की लगन नसीब फरमा और हमें ये अंदर के दिल के अंदर ये ख्याल हमेशा रहे कि तेरी बारगाह से हमारी जो है वो एब्सेंटी न लग जाए, हमेशा हाजिर बाश रहें। 5 नमाजें हमें अपने वक्त के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, तो मुस्तफ़ा के जमाले जारा के साथ जुबान पे हो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, आपने इतनी अच्छी दुआएं दी हमें और हमारा प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं यूके से। और तमाम ही देखने सुनने वालों का, मेरे तमाम ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आशिक खान हमें देखते हैं सऊदी अरब से, और बाकी सारे कमेंट्स के जवाब मैं दूंगी आप लोगों को फुर्सत से। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया नजम हुसैन आपका और मोहम्मद अख्तर साहब आपका, इस्लामाबाद से आप हमें देखते हैं। नजम हुसैन आपका और शाह साहब का खास तौर पे अगेन
اور جو نہیں آئے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. افضل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نہیں آئے لیکن آپ ہماری دعاؤں کا حصہ رہے انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں, آپ جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, ہمارے سروں پر قائم و دائم رہیں. مولا پروردگار آپ کا سایہ ہمارے سر پر رکھے, صحت اور تندرستی زندگی اور عافیت کے ساتھ آپ کو ہمارے پروگرام میں اور آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ نجم, اگین تھینک یو سو مچ تمہارا کہ مجھے پروگرام میں دیا. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اختر صاحب آپ کا پرسنلی بہت بہت شکریہ. کل آپ میرا ویٹ کرتے رہے, میرے لیے دعائیں کرتے رہے, اور میں سوئچ آف کر کے سونے چلی گئی تھی کیونکہ مجھے شدید سیویئر والا ہیڈ ایک ہوا تھا اور پھر نوز بھی میری بلیڈ کر گئی تھی, تو اس وجہ سے میں لائیو نہیں آ سکی تھی. لیکن اختر صاحب پوری رات میرے لیے بیچارے دعائیں کرتے رہے, اور پھر صبح بھی انہوں نے اٹھتے ہی پہلا میسج مجھے کیا, اور ان تمام سننے والوں کا, دیکھنے والوں کا جو میرے لیے ورڈ رہے اور میرے لیے دعائیں اور میسیجز کرتے رہے, میرا ویٹ کرتے رہے رات بھر. اور پھر انہوں نے مجھے پرسنلی ان باکسز کیے اور مجھے کالز کی صبح سے. تمام ہی سننے اور چاہنے والوں کا بہت بہت شکریہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ, ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی صبح کے ساتھ, نئی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ, اگر زندگی رہی تو. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.